ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، زندگی میں جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، آزمائشیں چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ کریں، تو اس موقع پر اگر تم چاہو کہ کوئی چیز تمہاری مددگار بن جائے تو پھر تمہیں اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو، مدد مانگو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انسان کو مشکل نہ آئے، ممکن نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ مشکلات کے آنے پر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. مشکل کے آنے پر جو آدمی بیمار ہو گیا تو اس نے مشکل کو اور مشکل بنا لیا. کسی شخص نے بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے جب اپنا بلڈ پریشر بہت ہائی کر کے اس کو جواب دیا تو آپ نے اس مشکل کو اور زیادہ بڑھا لیا. اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا ہے، اس دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے. یہ ایک بہترین سواری ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوگی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے. بڑی طریقوں میں جلد بازی، آہستہ آہستہ تلخی، اور چونکہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ جب تیزی دکھاتے ہیں، زندگی میں حوصلہ نہیں ہوتا تو وہ کئی دفعہ نہ بیچارے اپنی ہی تیزی میں الجھ جاتے ہیں. کچھ دوست کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو مشکلات ہیں نا، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے کہ کوئی نیا پروگرام نہیں بنانا، کوئی نئی اسکیم نہیں لڑانی مشکل سے نکلنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اور مشکل میں الجھیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ، اور جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں. ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے. اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب برپا کرتے 23 سال لگ گئے، تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ تھوڑا سا آپ وقت دیں، تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا صبر کریں.
لیکن جد و جہد، حق کی بات، جائز بات، دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں آپ یقین کریں کہ جن کو ڈسکس کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، یعنی باتیں کرتے ہوئے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی اپنی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، لیکن مجبوری بھی ہے آواز حق کی صدا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ جو کچھ 2-1 دن پہلے موٹر وے پہ ہوا ہے، زندہ جاوید اور روح رکھنے والے معاشروں میں یہ کام نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ اسلام نے تو بہت پہلے کہہ دیا کہ عورت سفر کرے تو محرم کے ساتھ کرے، یہ بہت پہلے کہہ دیا، یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیا یہ کوئی غیر مسلم تو نہیں نہ بستے یہاں، اور کوئی ایسا تو نہیں کہ لا قانونیت ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ اگر کہیں کہ جرم ہو گیا اور ہم غافل تھے تو پھر بھائی غفلت کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کس بات کے لیے اتنا کچھ دیا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ اور میں کوئی زیادہ پر امید نہیں تھا بہت ساری چیزوں سے، اور میں بڑی دیر پہلے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی کسی بھی ایک نقطے سے آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کوئی ایک نقطہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی کسی گورنمنٹ کی کمزوری، اس پہ ذرا واہ بلے تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ الا ماشاءاللہ ہماری اپوزیشن نے بھی حکومتوں کو کسی طرف مائل کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور میں تو بڑا پیچھے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو 300 کے قریب لوگ جل گئے تھے کراچی میں، ان کا انصاف ہو گیا؟ جو لاہور میں دن دہاڑے 14 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، ان کا انصاف ہو گیا؟ وہ جو معصوم بچے ان کے سامنے سائیوال میں ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کا رزلٹ نکل آیا؟ تو پیچھے سے جو حکومتیں چلی آ رہی ہیں آج تک کسی بھی مجرم کو باقاعدہ سزا نہیں دی جاتی۔ اگر سزائیں دی جائیں تو جرم بند ہو جائے، سزا نہیں دی جاتی، مجرم کو پتہ ہوتا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے۔ تو اب بھی یہی ہوگا۔ آپ یقین کریں جب میڈیا نے یہ خبر فریب کی ہے تو شرم سے سر جھک گیا کہ یار یہ اس وطن میں یہ حال ہوگا جو وطن کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس وطن میں یہ حال ہوگا جہاں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جنگل ہے، یعنی ایک ایسا روڈ جو مصروف ترین روڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جدید طرز میں بنایا ہے۔ خدا ہمیں سمجھ دے اور کچھ ہم ووٹ دیتے وقت عقل کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحمت کی برکھا برسا دے، اور ہمیں شعور آ جائے کہ ہمارے ہر دکھ اور درد کی اگر دوا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ساری چیزیں، میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ فیض نے ایک بات کی تھی، ایک اس نے نظم کہی تھی، مجھے کل بڑی یاد آئی، لمبی تھی تو میں نے لکھ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ فیض نے کہا تھا، اس نے نا شاید وہ سارا پیچھے سے لگ کے، وہ جب ہم نے امریکہ کو لوگ بیچے تھے، ایک سابق ڈکٹیٹر نے کچھ عورتیں بھی بیچی تھی، کچھ بچے بھی بیچے تھے، پشاور ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں کی داڑیاں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے صاف کر کے امریکہ کے ہاتھوں پیسے لے کے لوگ بیچے تھے، وہاں سے شاید اس نے بات شروع کی اور آج کے اس موقع تک بلایا تھا۔ اس نے کہا تھا جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اور جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، ایم این اے آئے، وزیر آئے گنڈے کی ضمانت کرانے، تو فیض کہتے ہیں کہ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش میں کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، اور جس دیش میں منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اور بتا تیرے بارے میں کیا لکھنا، خود کہہ رہا کہ سنا ہے تیری سفارش بڑی ہے، تیرے نوٹ بڑے ہیں، تو بتا تیرا کیا فیصلہ لکھنا ہے۔ آئے ہائے، شاید اس سے درد نہیں ٹپکتا، اس سے بے حسی ٹپکتی ہے جملوں سے
جس دیش میں کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، سائیوال میں گولیاں ماری جائیں بچوں کے سامنے، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، اور جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، اور جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، اور جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، اور سنو، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیش میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، تو پھر فیض کا فتویٰ سنو۔ فیض کہنے لگے جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اور اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اس دیش کے ہر ایک حاکم کو نہ ڈریں، آپ ویڈیو میری بن رہی ہے، آپ نہ ڈریں، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو پھر سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ سنو فیض کا فتویٰ، کیا تماشا ہے، اور تم سویرے اٹھتے اور اٹھ کے کہتے ہو کمیٹی بنا دی ہے۔ پوچھو اس ماں سے جس کی بیٹی سرے بازار رسوا کر دی گئی، اس باپ سے پوچھو کبھی وہ کس طرح انٹرویو دے گا اس کا بھائی، اور جب کچہری میں بلایا جائے گا اور سب سوال و جواب کیے جائیں گے، اور تمہارے تو پولیس کے اہلکار کہہ رہے ہیں وہ بی بی پہلے نکلی اکیلی کیوں، یہ تم جواب دے رہے ہو۔ کل کو ڈاکہ لگے گا، اور کسی دانشور نے کہا تھا جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے، اور جس چوری کا مجرم نہ ملے اس کا مجرم حکمران ہوتا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، روز ایک کمیٹی نہیں بن جاتی ہے، بتاؤ کہاں ہیں وہ جو فیکٹری میں مزدور چلے تھے، بتاؤ ان کے مجرم کہاں ہیں، بتاؤ جو لاہور میں 14 لاشیں گری تھی، 16 لاشیں گری تھی، ان کو کس نے مارا، وہ جانوروں کا خون تھا جہاں دل کیا بہا دیا، وہ سائیوال میں جو میاں بیوی مار دیے گئے تھے، کیا وہ اس دھرتی کے پالے نہیں تھے؟ کیا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کدھر ہے وہ مجرم، کہاں تم نے ان کو سزائیں دی؟ آؤ میدانوں میں بات کرو، اور یاد رکھنا اگر تم جواب نہ دو تو پھر ہمارے پاس جواب ہے، پھر ہمارے پاس جواب ہے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل وہ حکمران ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ خدا سے ڈریں، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ہمیں کوئی امید نہیں تھی، ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ نمبر پلیٹیں بدلی ہیں، انجن تبدیل نہیں ہوئے، اور نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نہیں ہوتی، کوئی تبدیلیاں آیا کرتی۔ ہماری تبدیلی بس ایک بات میں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نظام نافذ کر دیا، بس اس کے علاوہ کسی اور جگہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر میں